اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ سارے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم لوگ جو ایمان والے ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، ان کے اللہ کے ہاں بہت بڑا قدر ہے۔ اللہ کے ہاں کلمہ گو مسلمان کا بہت بڑا قدر ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کچھ ٹائم کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو صحابہ ادھر ادھر بھاگ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے گئے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ میں داخل ہو گیا۔ باغ میں جو پانی جانے کا راستہ تھا، دیوار کے نیچے سے جو سوراخ بناتے ہیں، ادھر سے میں لومڑی کی طرح اندر نکلا، تو اندر نبی علیہ السلام کچھ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کا نظر مجھ پر پڑا، تو ظاہر بات ہے وہ تو حکیم تھے، اور ان کو فوراً محسوس ہوا کہ صحابہ کا نبی علیہ السلام کی دیدار کے لیے کتنی لالچ ہے اور کتنی اس کی تلاش میں تڑپ ہے، کہ وہ سمجھ گیا کہ میری تلاش میں اور بیقرار ہو کر اس کیفیت میں جو ہے ایک سوراخ کے اندر گھس کے بھی مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ تو فرمایا یا ابا ہریرہ، تو فرمایا کہ لبیک فداک ابی و امی یا رسول اللہ، کہ میری ماں اور ماں باپ آپ پر قربان جائے، یعنی میری ماں اور باپ آپ پر قربان جائے، حاضر ہوں، بتا دیجئے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ، پیچھے جا کر مسلمانوں کو خوشخبری نہ سناؤ کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا؟ تو کہنے لگا جاؤ سناؤ۔ تو راستے میں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یعنی اسی طرح نبی علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے پھر رہا تھا، تو فرمایا اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں موجود ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا کلمے کے بارے میں۔ تو حضرت عمر نے ان کو روکا کہ جا کر لوگوں کو نہ بتاؤ، کیونکہ تو بتائے گا تو عمل چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے، سمجھ میں بڑے بڑے درجہ حاصل کرنے سے معروم ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اور اس کا بہت بڑا عظمت ہے، اور اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ تو جو کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے، میرا یہ بتانا مقصد نہیں ہے، میرا اگلی بات بتانا مقصد ہے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر تو یہ جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم ہیں، ہمارے والدین ہیں، جیسے ناظر صاحب کا والد صاحب تھا، اسی طرح جتنے بھی ہمارے بزرگوار جنہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ان کلمہ گو لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کلمہ گو لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ بہانے جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ میں ایک دو جو ہے نا روایتوں میں اور اس آیت کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس دنیا کے اندر ہم تمہیں خوف بھی لے کے آئیں گے، تمہیں دشمن کا بھی خوف لگے گا، بیماریوں کا بھی خوف لگے گا، اور دیگر معاملات میں تمہارا کو خوف لائق ہو جائے گا۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کو فقر فاقے بھی آئیں گے، جو یعنی بھوک پیاس، فقر و فاقے بھی لگیں گے۔ اور دوسرا وہ نقص من الاموال، تمہارا اموال بھی ضائع ہو جائیں گے، جانور مر جائیں گے، کھیتیاں تباہ ہو جائیں گی، اور درخت تباہ ہو جائیں گے، یعنی جو تمہارے اموال ہے وہ بھی ہم جو ہے نا یعنی کم کریں گے۔ اور اس کے بعد والانفس، اور تمہاری جانوں میں بھی کمی آ جائے گی، کہیں والد صاحب فوت ہو کر صدمہ آ جائے گا، کہیں والدہ فوت ہو کر صدمہ آ جائے گا، اور کہیں جو ہے آپ کے بچے فوت ہو کر آپ کو صدمہ آ جائے، بچے چپ ہو جاؤ، کہیں جو ہیں
آپ کے جو ہے نا بچے فوت ہو کر صدمہ آ جائے گا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والانف والثمرات، اور اسی طرح پھلوں کے کمی کی وجہ سے بھی یعنی آپ کو یعنی پریشانیاں آ جائیں گی. تو فرمایا ان ساری پریشانیوں کے اوپر صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا وبشر الصابرین، یعنی ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ان صدموں کے اوپر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، آفات آتی ہیں، بلیات آتی ہیں، اور وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر صبر کر کے اور پھر یوں کہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات اللہ کے ہیں اور ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف چلے جانا ہے. انا للہ یعنی ہم اللہ کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ تو بڑے مصائب ہیں، یہ تو بڑے صدمے ہیں جن کو اوپر صبر کرنے کی وجہ سے اور ایک سنت طریقے کے اوپر چلنے کی وجہ سے بہت بڑا اجر عظیم ملتے ہیں، بہت بڑا اجر عظیم ملتے ہیں. اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کی روایت ہیں فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک یہ جیسے کمزور ٹینیاں ہوتی ہیں نا، یہ بالکل ٹاپ پہ، یا کوئی فصل کی کمزور سی ٹینی ہوتی ہے تو ہوائیں کبھی ادھر گرا دیتی ہیں اس کو، ادھر سے ہوائیں آئی تو ادھر گر جاتی ہیں اور ادھر سے ہوائیں آئی تو ادھر گر جاتی ہیں، گرتے 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 اس کا برا حال ہو جاتا ہے. تو فرمایا مومنین کی مثال اس ٹہنی کی طرح ہے کہ کبھی بیماریاں ان کو ادھر جگاتی ہیں، کبھی پریشانیاں ان کو ادھر جگاتی ہیں، اور مختلف قسم کے مسائل اور مختلف قسم کے تکلیف اور آزمائشوں کے شکار ہوتے رہتے ہیں. اور ایک روایت میں فرمایا الدنیا سجن للمؤمن و جنت للکافر، کہ دنیا جو ہے نا یہ کافروں کے لیے جنت ہے. رات کو ذاکر نائک سے ایک نوجوان نے سوال کیا، سوال یہ تھا کہ میں 4 سال ہو گیا کافر ہو گیا ہوں، مرتد ہو گیا ہوں، سمجھ میں آیا جی، لیکن میں جو کوئی پریشانی نہیں ہے، میں خوشحال ہوں، میں معاملات کو بھی اچھی طرح ڈیل کرتا ہوں اور میرے سارے کام سوسائٹی کے لوگ بھی مجھ سے خوش ہیں، میں ایسا بالکل سیٹنگ میں ہوں، بڑا خوشحال ہوں. تو اب بتائیں کہ دیکھو میں نے مرتد ہو گیا لیکن میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس سے کوئی مجھے مسئلہ نہیں بنا ہے. تو ذاکر نائک نے کہا کہ یہ تو تیرے ساتھ ہوگا، جب تم کافر بن گیا ہے تو تیرے لیے تو خدا نے کہا کہ یہ جنت بن جائے گا، تمہارا سارا سوسائٹی سارا معاملہ تمہارے موافق ہو جائیں گے، لیکن آگے پھر برداشت بھی کر لینا ہے، آگے پھر آپ نے برداشت بھی کرنا ہے. تو یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ ہے کہ مومنین کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے میں مختلف قسم کے پریشانیاں، مصیبتیں، آفات، بلیات، اور فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اس لیے کو آزاد ہے. اور آپ نے دیکھا کہ سارا حور و قصور ان کو ملا ہوا ہے، ان کا پیسہ مہنگا، ان کی گاڑیاں بڑی، ان کی چیزیں خوبصورت، ان کے سارے کنٹریاں خوبصورت. تو کافر کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کیا ہے؟ جنت ہے، اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور آپ نبی علیہ السلام نے آگے جو دیگر پریشانیوں کے بارے میں، یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں لگتی ہیں، گھٹنوں میں درد ہیں، سر میں درد ہیں، کمر میں درد ہیں، بڑھاپا ہے، کمزوریاں ہیں، تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو اس کو جوتے کے تسمہ کہتے ہیں، اس کو یہ جو جوتا ہے نا اس کو تسمہ کہتے ہیں، یہ کھل جائے اور یہ ٹوٹ جائے تو اگر مومن آدمی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یا باندھنے کے لیے ایسے جھک جاتا ہے، اس میں کتنا ایک تکلیف ہوتا ہے یا کتنا ایک ٹائم لگتا ہے، یعنی تھوڑا سا. تو اس پر بھی فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مومن کی کیا ہوتی ہے؟ بخشش ہوتی ہے. یعنی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف میں بھی مومن کی کیا ہوتی ہے؟ بخشش ہوتی ہے. اور جب اللہ کے ہاں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مومن کو بتائے گا. ایک اور روایت بتاتا ہوں اس کے بعد ختم کرتا ہوں. نبی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں ہم لوگ، اللہ فرمائیں گے اصحاب بلوا والوں کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اصحاب بلوا والوں کو. تو پوچھیں گے یا اللہ اصحاب بلوا والوں سے کیا مراد ہے؟ اصحاب بلوا والا کون لوگ ہیں، کیا ہے وہ؟ تو فرمایا اصحاب بلوا والے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آزمائش کے اندر آئے ہیں، یعنی کوئی معذور تھے، کوئی بیمار تھے، کسی کو ہم نے مصیبتوں کے شکار رکھا، تو وہ جو دنیا میں جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اصحاب بلوا والے، ان کو بلاؤ.
تو جب وہ اللہ کے ہاں اکٹھے ہو جائیں گے، کوئی کہے گا یا اللہ مجھے یہ تکلیف تھا، مجھے وہ تکلیف تھا، میں نے یہ تکلیف برداشت کیا لیکن صبر کیا اور جو ہے نا تجھ سے دعائیں شفا کے لیے مانگتا رہا، ہاں تو چلو وہاں تکلیف میری دور نہیں ہوئی، دعائیں سے میں مایوس نہیں ہوا، تیری ذات سے مایوس نہیں ہوا، مومن ہو کر برداشت کرتا رہا اور اعمال میں بھی لگا رہا، سمجھ میں آیا جی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی تمہاری اس گناہ کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے، اس آفت کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے ہم نے تمہارا وہ گناہ، یہ گناہ، وہ گناہ سارے معاف کر دیے تھے، ہاں ابھی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں وہاں آزمایا، ستایا، اب دوبارہ یہاں تمہیں سزا دینے کے لیے ہمیں شرم آتی ہے، اس لیے بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جاؤ۔ یعنی ہم نے تمہیں وہاں تکلیفیں دیا ہے، اب دوبارہ یہاں تکلیف دینے کے لیے ہمیں کیا آتی ہے؟ شرم آتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا فرمایا ہاں آپ کی ساری بیماریوں کی وجہ سے، سارے معاملات کی وجہ سے وہاں جو ہے نا گناہ تمہارے پاک ہو گئے ہیں، دھل گئے ہیں، سمجھ میں آج تو آپ کہاں چلے جاؤ؟ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ تو میں نے بتایا کہ کلمہ کا کتنا قدر ہے، مومن آدمی کا اللہ کتنا قدر کرتے ہیں، سمجھ میں آیا جی؟ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ بیماری بھی رحمت ہے۔ بیماری کیا ہے؟ لیکن یہ ایسی رحمت ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، کمزور ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اس کو خوشی بخوشی برداشت کیا ہے، حضرت جو ہے نا ایوب علیہ السلام نے، دیگر انبیاء نے تکلیفوں کے اوپر شکوے گلے نہیں کیے، ان کو پتہ تھا کہ اس سے کیا درجے ملنا ہے، لیکن ہم لوگ کمزور ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ بغیر ستائے، بغیر تکلیف کے معاف کر دے، بغیر ستائے، بغیر تکلیف کے کیا کر دے؟ معاف کر دے، اس لیے کہ اس کے لیے کیا مشکل ہے معاف کر دینا۔ تو مومن آدمی، ایک اور فضائل عمل کے اندر شیخ نے ایک روایت ذکر کی ہے، بڑی غور سے سننے کی روایت ہے کہ مومن آدمی کا کیا قدر ہے اللہ کے ہاں، مومن آدمی کا کیا قدر ہے۔ دیکھو ہم میں سے کوئی بھی باپ ہے تو بیٹے کی عیب کو نہیں چھپاتا ہے، کم سے کم بیوی کے پاس بتائے گا بیٹے نے یہ کیا ہے، ہاں ماں جو ہے نا بیٹی کی عیب کو نہیں چھپاتی ہے، ضرور بتائے گی کہ میاں کو کہ اس نے یہ غلطی کی ہے۔ ہاں کوئی بھی دنیا کے اندر جتنا قریب کا رشتہ ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی کسی کے عیب کو نہیں چھپاتے، لیکن روز زمین پر کتنے دنیا کے لوگ گناہ کرتے ہیں مختلف قسم کے، لیکن اللہ نے ان کی پیشانی میں نہیں لکھا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، گھر کے باہر جھنڈا نہیں لگایا کہ آج اس نے گناہ کیا ہے، اس نے اپنے لیے ایک جملہ ستار العیوب، بہت زیادہ عیوبوں کو جو ہمارے اندر عیب ہے اس نے چھپایا رکھا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی جو کالاپن ہے نا، اس کو اللہ نے کسی کو محسوس ہونا پتہ، اسی کو پتہ اور ہم لوگوں کو پتہ کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہاں تو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومن کو بلائے گا ادھر آؤ، جب اللہ کے ہاں مومن جائے گا، بتائے گا، اللہ فرمائیں گے کہ دیکھ اپنے گناہ دیکھ، تو جب وہ اپنے گناہ دیکھے گا نا تو گھبرا جائے گا کہ میرا تو بیڑا گرک ہو گیا، تو اللہ فرمائیں گے گھبرانا نہیں ہے، تیری ایمان کی وجہ سے، تیری توحید کی وجہ سے، ہاں دنیا میں ہم نے تیرے اوپر پردے ڈال دیے تھے، تو آج بھی ہم تمہیں رسوا نہیں کریں گے، چھپا دیں گے، آج بھی ہم تمہیں رسوا نہیں کریں گے، چھپا دیں گے، سمجھ میں آ جی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے خود ہی ہماری تعزیت کر رہا ہے اس آیت کے اندر، سورہ بقرہ کی۔ ناظر صاحب، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ تو ہم نے جو تعزیت ناظر صاحب کی، آپ کا جو حقدار تھا، اس کی جو قرآن کے آیتوں سے ہی اللہ کی زبانی خود ہی ہم نے تعزیت کی، اور اس تعزیت کا ثواب ان کے والد صاحب بزرگوار کے لیے، آپ سب کے بزرگوں کے لیے، آپ سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ہماری بخشش فرمائے۔ لیکن ایک چیز چھوٹا سا میں اور بتا دوں گا، دیکھو اللہ ہم سے کتنا محبت کرتا ہے، کرتا نہیں کرتا بھائی؟ تو اگر کوئی سانپ اسلام آباد کا، کوئی بہت بڑا سانپ نے ہمیں لاڈلا رکھا ہو، بتاؤ کہ ہم پورے گاؤں میں اس کا ڈونڈرا پیٹیں گے نہیں پیٹیں گے؟ آج اگر جو ہے نا ادھر مہربان صاحب کو وزیر اعظم بلائیں ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، تو ہر محفل میں یہی بات کہے گا، میں بھی یہی کہوں گا، ہر محفل میں یہی بات کہوں گا کہ مجھے وزیر اعظم ہفتے میں ایک مرتبہ بلاتا ہے۔ ہاں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت لاڈلا بنایا اور تمہارے بہت عیوب کو میں نے چھپا رکھا، اور آگے جا کے میں نے معاف بھی کرنا ہے، تو پھر ہمیں اس کے حکم کو پورا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے نا۔ ابھی کچھ دن پہلے یہاں ایک مولوی صاحب سے مسٹیک ہو گئی، جائز ناجائز کو اپنی جگہ رکھو،
लेकिन चलो बेदबी हो गई। हाँ, 150 आदमियों ने मुझे कॉल किए। कितने? 150 आदमियों ने मुझे उसी दिन कॉल किए कि वो मौलवी ने क्या किया है, मौलवी ने क्या कर दिया भाई। और जितने ने कॉल किया कोई नमाज नहीं पढ़ते। मैंने कहा मौलवी ने जो किया है ना उससे बड़ा तुम ही खुद कर रहे हैं। मौलवी ने जो किया है ना उससे तो बड़ा आप कर रहे हैं भाई, और आपको एहसास नहीं है। मौलवी ने बगैर कमीज के अजान दे दी, अजान उसकी हो गई है, अलबत्ता एक बेदबी हुई है। अजान क्या हो गई है? हो गई है। फर्ज नमाज जो है ना यहां से लेकर यहां तक छुप जाए तो अदा हो जाता है। अजान एक सुन्नत काम है, अजान हो गई, लेकिन बड़े से बड़े काम के लिए बंदे को थोड़ा सा आदाब का ख्याल रखना चाहिए। अभी मिसाल के तौर पर आप अब्बू को बुलाने के लिए बगैर कमीज के कमरे में नहीं जा सकते हैं, साहब को बुलाने के लिए जो है ना बगैर कमीज के कमरे में नहीं जा सकते हैं। आप थोड़ा सा बाल वाल सेट करके अपना आप को सेट करके साहब को बुलाने के लिए जाएंगे। तो आदाब अपनी जगह है, बेअदबियां हो गई है, लेकिन यार अपने गिरबान पर भी तो गौर करो ना। क्या आप नमाज ही नहीं पढ़ रहे हैं और उसकी बात को आप उछू बना रहे हैं? मैं 12 साल से यहां चीख रहा हूं कि यार नमाज पढ़ो। मेरा किसी को देवबंदी बरेलवी अहले हदीस बनाना मकसद नहीं है। मैं एक मुसलमान हूं, सुटर मुसलमान। मेरा इलाके में आपको कोई इस तरह का नाम नहीं मिलेगा। वहां सब एक नाम है सुन्नी, शिया और सुन्नी, दो नाम है वहां पर हमारे गिलगित में। समझ में आया जी? तो हमारे यहाँ जो है क्या नाम है, इन मसलकों का कोई कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो है, मैंने आपको बताया है। ठीक है जी? तो यहां पर जो है क्या नाम है यार, 12 साल से मैं तुम्हें देवबंदी बनाने के चक्कर में नहीं हूं, मैं तुम्हें नमाजी बनाने के चक्कर में हूं। मैं यही कह रहा हूं कि अपनी नमाजें ठीक करो। जो आप पढ़ रहे हैं आपको नमाजें नहीं आ रही है, हाँ, उसकी तरफ कोई नहीं आएगा। मेरे अगर थोड़ी सी बात देखेंगे ना वो पूरा डंडोरा पीटा जाएगा कि मौलवी अल्लाह ने ये कर दिया। हाँ, अपने गिरबान में कोई नहीं दिखाता है कि मैं नमाज भी पढ़ता नहीं पढ़ता, मैं अहकाम की तरफ आता भी नहीं आता। तो प्लीज जो है मेरी आपसे गुजारिश है, अपने गिरबान में हम लोग ज्यादा देखें। समझ में आया जी? और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के हुक्म की हम क्या करें, पासदारी करें, हिफाजत करें। क्योंकि इस दुनिया में देखो हमारे बुजुर्गवार सारे चले गए, मेरे वालिद नाजिर के वालिद, आप हज़रात के वालिदैन सारे क्या हो गए हैं, चले गए। और अब ये हमारा नंबर लगा है। किनका नंबर लगा है? हमारा नंबर लगा है। तो इंशाल्लाह अमल करेंगे, अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर ले, सारे दुरूद शरीफ पढ़ें और सूरह फातिहा पढ़ लें, और उसके बाद जो है ना 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल